حبیب صاحب، ہر حکومت کے جو شروع کے 90 دن ہیں بہت اہم ہوتے ہیں. ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہی دیکھا اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی. اس حکومت کے شروع کے 90 دن آپ کو کیسے، نقشہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ بظاہر آپ نے جو 3 جگہ پہ تقسیم کی ہے کہ پچھلی حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت اور اس کے بعد نگران حکومت اور پھر موجودہ حکومت. ایک تو یہ ہے کہ یہ بظاہر آپ کو الگ الگ وقت کے اور کیلنڈر کے اعتبار سے نظر آ رہی ہیں. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. مطلب نہ تو جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی وہ اس حکومت سے مختلف ہے، نہ نگران گورنمنٹ جو تھی وہ ان دونوں کے درمیان جو سینڈوچ ہوئی ہے ٹائم کے اعتبار سے وہ کوئی ان سے مختلف تھی، اور نہ یہ جو حکومت ہے کوئی مختلف ہے. اسی طرح پنجاب میں جو سلسلہ محسن نقوی صاحب نے شروع کیا تھا، اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ اسی کی کنٹینیوشن ہے. تو لہٰذا یہ جو آپ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت، آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ 17واں مہینہ ہے، 17واں نہیں، آپ یعنی 16 مہینے، پھر 24 مہینے، اور اب یہ 25واں مہینہ ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہ ان سے پہلے 90 دن میں کچھ ہوا، نہ ان سے 16 مہینے میں ہوا، نہ ان سے 6 مہینے میں ہوا، نہ ان سے آگے 6 سال میں ہو سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی، جس کو پی ایم ایل این کہا کرتی تھی کہ جناب ہمارا تو فورٹے ہے، ہم تو فوری طور پہ ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک جو ہم نے ڈالر کو، جو ایک بڑا فنڈامنٹل سا ایک اشاریہ ہے جو سب کو سمجھ آ جاتا ہے، کہ ڈالر کو ہم نے دیکھا 178 روپے پہ جب عمران خان کی حکومت تھی، اور جب شہباز شریف صاحب گئے تو وہ تقریباً 2 گنا یعنی 330 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے. نگران حکومت نے ایس آئی ایف سی کی مدد سے اس کو کچھ نیچے کیا، اور اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ اب جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں، انہیں اگر وزارت خزانہ کے قریب سے بھی گزرنے دیا گیا تو شاید ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور پھر ویسے بھی ایس آئی ایف سی کی موجودگی میں میرا نہیں خیال کہ حکومت جو ہے وہ فائنینسز کے ساتھ وہ کھلواڑ کر سکتی ہے جو اس نے 2013 سے لے کے 2018 تک کیا تھا، کہ پاکستان کے اندر بے تحاشا بجلی کے ہائی ٹیرف کے کارخانے لگا دیے، امپورٹڈ فیول کے اوپر لگا دیے، اور آج پاکستان اس کارخانے کو چلانے کے لیے ایک ایک ٹکے کا محتاج ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہ ایک مجموعی طور پر جو ہمارا ماڈل تھا وہ تو ناکام ہو چکا ہے. لیکن کیا ان کے پاس نیا ماڈل ہے؟ یعنی چپ آف دا سیم بلاک، بھائی ان کے پاس کہاں سے کوئی نیا ماڈل آئے گا؟ نہ انہیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو کیسے ریوائیو کرنا ہے، نہ انہیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکس چوری کو کیسے روکنا ہے، نہ انہیں یہ پتا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو پھیلانا کیسے ہے. یہ ایک سارے وہ پروسیسز ہیں، وہ کام ہیں جو ایک مضبوط، مستحکم اخلاقی اور سیاسی ساکھ کے ساتھ کوئی حکومت کر سکتی ہے. یہ کریں گے. آپ آصف علی زرداری صاحب کی آج اخبارات میں، مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سارا اب نوٹ اخبارات میں یہ بتایا جا رہا ہے، جس کا ابھی ذکر جے آئی ٹی کا کیا تھا اطہر نے بھی، کہ وہ جے آئی ٹی بنی پڑی ہے. اس جے آئی ٹی کی خبریں آپ ایک انٹرنیٹ پہ جائے آپ کو پتہ چل جائے گا اس جے آئی ٹی میں کیا تھا. اب شہباز شریف صاحب کو ہم نہیں جانتے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمات کہاں پہ تھے اور کہاں سے وہ واپس آئے. اب کس طرح قانون میں ترمیم کی گئی، کس طرح اب جو 2 شریف نوجوان یعنی حسن نواز اور حسین نواز اب وہ تشریف لائیں گے پاکستان میں، ان کے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد پاکستان ایک بڑی ڈیسٹینیشن بن جائے گا انویسٹمنٹ کے لیے؟ یہ ساری صورتحال دیکھ کے پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ سرمایہ کاری کرنا شروع کر دیں گے. مطلب یہ میرا خیال ہے کہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آ کے کچھ کہتے ہوئے مجھے تو ڈر ہی لگتا ہے.